اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان الفاظ کو سب سے پہلے میرے لیے نمونہ اور مشعل راہ قرار دے اور باقی سب مسلمانوں مومنین و مومنات کے لیے کہ جو اس کو سن رہے ہیں، خداوند متعال اس کو صدقہ جاریہ قرار دیتے ہوئے ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہے، بخشش، غفران، رحمت کا مہینہ ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یقیناً بدبخت ہے وہ شخص جس نے اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کی اور محروم رہا۔ ایک شاعر ہے، اس نے بہترین الفاظ میں پیش کیا ہے کہ افسوس کہ جوانی کا موسم گزر گیا، ہنسی کھیل میں زندگی بسر ہو گئی۔ افسوس کہ ہمارے بغیر کتنے ہی زمانے پھول کھلیں گے اور بہار آئے گی۔ وہ لوگ جو ہم سے غائب ہیں آئیں گے اور ہماری خاک پر گزریں گے، کیونکہ دل اس کارواں گاہ پر لگائیں گے۔ یار چلے گئے اور ہم راہ میں ہی رہ گئے۔ کتنے ہی جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ مہینے آئیں گے، ہم مٹی اور اینٹ بن چکے ہوں گے۔ آؤ دل سے ہاتھ اٹھائیں کہ کل مٹی سے ہاتھ نہ اٹھا سکیں گے۔ ماہ رمضان برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، فرصت کے لمحات کو بہترین خرچ کرنے کا مہینہ، رحمت خدا کے سائے میں آنے کا مہینہ، غفران کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، نجات کا مہینہ، رحمت کا مہینہ۔ برکات کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت سے ذرائع ہیں۔ محمد وآل محمد پر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کے بہت زیادہ برکات ہیں۔ صلوات ہر وقت اور ہر جگہ بہترین ذکر ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کی رات اور دن میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ روایات میں ہے کہ جمعہ کے دن مسلسل صلوات پڑھنے والے کے لیے ہزاروں نیکیاں، گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ ویسے جمعہ کے دن صبح سے شام تک 100 مرتبہ صلوات پڑھنے کا استحباب وارد ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بِكُلِّ صَلَاةٍ يُصَلِّ عَلَى محمد وآل محمد يمحو اللہ عنہ الف سیئۃ ویرفع لہ الف درجہ۔ جو شخص جمعہ کے دن محمد وآل محمد پر صلوات بھیجے، اللہ اس کے 1000 گناہ مٹاتا ہے، 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے اور 1000 درجے بلند فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ ہر رات 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جمعہ کے دن ہر گھنٹے 10 لاکھ افراد کو بخشا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! جمعہ کا دن کتنا عظیم دن ہے ماہ رمضان میں کہ ہر گھنٹے میں 10 لاکھ افراد کو، یہ لمحات رحمت کے موسم ہیں، انہیں غنیمت جاننا چاہیے۔ عمل کی حقیقت کیا ہے؟ روزہ، نماز، تلاوت اور دعا ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں خلوص نہ ہو تو یہی اعمال ہمیں پستی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، سورہ یونس آیت نمبر 32۔ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟
ہر روز اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر آج کا دن کل سے بہتر ہے تو آپ رحمت الہی میں ہیں، اگر برابر ہے تو نقصان ہے، اور اگر بدتر ہے تو خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ہم خطرے کے اندر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعدا، جو نماز اپنے اسے برائیوں سے نہ روکے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز کی روح کیا ہے؟ نماز محض رکوع و سجود نہیں بلکہ دل کی حاضری اور اللہ سے تعلق ہے۔ پیغمبر ایک اسلام ارشاد فرماتے ہیں، لیس الصلاۃ قیامک وقعودک، لیس الصلاۃ قیامک وقعودک انما الصلاۃ قربان کل تقی، نماز تمہارے کھڑا ہونا یا بیٹھنا نہیں بلکہ ہر پرہیزگار کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، یہ موقع ہے سنورنے کا۔ اس ماہ میں یا تو ہم مغفرت پا کر بلندیوں کو چھوتے ہیں یا پھر محرومی ہمیں گھٹیا اور پست بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، جو رمضان المبارک پائے اور بخشا نہ جائے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ ہر شب ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ 1 ملین افراد کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور اللہ کرے ہم بھی انہی میں شامل ہوں۔ مزید جمعہ کی شب اور دن میں ہر گھڑی 1 ملین افراد کی آزادی، یعنی 24 گھنٹوں میں 24 ملین، جو دیگر ایام کے مقابلے میں 24 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ لہذا ہمیں شب جمعہ کے لمحات اور جمعہ کے دن کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ وہ لمحات ہیں جو آزادی کی گھڑیاں آتی ہیں۔ جب آزادی کی گھڑیاں آتی ہیں اور اللہ کی رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے، رحمت الہی کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، جتنا ممکن ہو ہمیں اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، روزہ، نماز، قرآن، دعا، یہ سب عبادات اگر صحیح طریقے سے بجا لائی جائیں تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، لیکن اگر صحیح فائدہ نہ اٹھایا تو انسان نیچے گر جاتا ہے، یعنی بدبخت ہو جاتا ہے۔ یا تو انسان اوپر جاتا ہے یا نیچے آ جاتا ہے، درمیان میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت حکیمانہ اور حکمت پر مبنی نکتہ ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ نقصان میں ہے۔ اگر وہ اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا اور نہیں مان رہا تو یقینی طور پر شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ ہمارے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، سورہ یونس آیت 32، یعنی حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ اگر تم آگے نہیں بڑھ رہے تو یقیناً پیچھے ہٹ رہے، کیونکہ پوری کائنات آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر تم رکے رہے تو حقیقت میں تم پیچھے جا رہے ہو، یعنی وہ لوگ آگے جا رہے ہیں تو ان آگے والوں کی نسبت تم پیچھے۔ یا تو حق ہے یا باطل۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک عمل نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن جان لو کہ تمہاری قوتیں، تمہاری طاقتیں ضائع ہو رہی ہیں، معطل نہیں رہیں گی، آگے بڑھیں گی۔ تم اس کو تعطیل کا شکار نہ سمجھو کہ یہ بس ہماری قوتیں بس معطل نہیں رہیں گی۔ ہمارا جسم فنا کے راستے پر ہے، ہماری جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمارا کمال، ہمارا حسن، ہمارا جمال، ہماری دولت، ہمارا مقام، ہمارا پوسٹ، ہمارا عہدہ، یہ سب فنا کے راستے پر ہیں۔ ہماری زندگی زوال پذیر ہے اور پوری کائنات حرکت میں ہے۔ اگر ہمارا وقت اور وجود اللہ اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے راستے میں نہیں لگا تو یقیناً یہ شیطان فضولیات اور بے معنی چیزوں میں صرف ہوا ہے۔
ہم ایک چلتی ہوئی شمع کی مانند ہیں، جلتی ہوئی شمع کی مانند جو جل رہی ہے، روشنی دے رہی ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں خرچ ہو رہی ہے۔ اگر اچھے کاموں میں خرچ ہوئی تو کتنا اچھا، لیکن اگر نہیں تو خسارہ ہے۔ وہ لوگ جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی کا آج اس کے گزرے کل سے بہتر ہو تو وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ اگر تمہارا جمعہ تمہاری جمعرات سے بہتر ہو تو جان لو کہ تم اللہ کی رحمت اور لطف میں موجود ہو۔ لیکن اگر من ساوا یوما ہو فہو مغبون، یعنی جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ نقصان میں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں صرف صرف ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، کسی کا آج اس کے کل سے بدتر ہو تو اللہ نہ کرے وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا من کان یوم شر من امسہ فہو ملعون، یعنی جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہو وہ ملعون ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ وقت گزر چکا، موقع ضائع ہو چکا، اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ میرے محترم سامعین، مومنین و مومنات، اگر ہماری تمہاری زندگی اچھے کاموں میں بسر نہیں ہو رہی تو یقیناً یہ فضول اور بیکار چیزوں میں ضائع ہو رہی ہے۔ ہماری قوتیں بیکار نہیں جاتی بلکہ کسی نہ کسی چیز میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہی معاملہ اعمال کا بھی ہے۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں ان میں سے کچھ ترقی کر رہے ہیں، کچھ نیچے گرتے ہیں، اور کچھ تو بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے لیے سوائے اللہ سے دوری کے کچھ نہیں پڑھاتی، کچھ اضافہ نہیں ہوتا سوائے دوری کے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ لوگوں کی نماز اس قدر ناقص ہوتی ہے کہ اسے ایک گولا بنا کر ان کے چہرے پر دے مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نماز کے بعد جلدی سے جائے نماز سمیٹ کر بھاگنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میری نماز میرے سر پر نہ آ گرے۔ تو انہوں نے کہا تم جہاں بھی جاؤ گے تمہاری نماز اگر قبول نہیں ہے تو وہیں پر تمہارے سر اور تمہارے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ لیکن بہت افسوس کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں، جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، خدا توفیق دے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگ حج پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب لوٹ کر آتے ہیں تو وہی برے اعمال جاری رکھتے ہیں۔ حقیقی حجی وہی ہے جو حج کے بعد بدل جائے۔ اگر وہ پہلے جیسا ہی رہا یا اس کی برائیاں مزید بڑھ گئیں تو جان لے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس نے جو اخراجات کیے وہ فضول ہیں۔ یہی معاملہ نماز، روزہ، دعا اور دیگر عبادات کا ہے۔ اگر یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں تو کامیابی ہے، ورنہ خسارہ ہے۔ کچھ لوگ 40 سال تک نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نماز روزے نے ان کا کچھ بھی بگاڑا نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اگر کھانے پینے کی چیزیں جسم پر اثر ڈالتی ہیں تو عبادات کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اگر انسان کھانا کھاتا ہے تو جسم پہ طاقت آتی ہے، تو یہ جسم کی غذا ہے۔ روح کی غذا نماز ہے، روزہ ہے، تو اس کا بھی تو کوئی اثر ہونا چاہیے نا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا۔ اب تقوی کا اثر انسان کے کردار اور عمل پر اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ روایات میں آیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے جانیں کہ ہماری نماز
قبول ہوئی یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت 45، یعنی اگر نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے تو سمجھو کہ وہ قبول ہو گئی۔ نماز ندی کی مانند ہے جو انسان کو پاکیزہ کر دیتی ہے، لیکن اگر نماز پڑھنے کے باوجود برائیاں ترک نہیں ہو رہی تو وہ نماز صرف اللہ سے مزید دوری کا سبب بن رہی ہے۔ یہی حقیقت ہے، یا تو ہم رحمت الہی میں داخل ہوں گے یا بدبختی میں مبتلا ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، یعنی جو انسان رمضان المبارک کو پائے اور مغفرت حاصل نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم سے کہا جو رمضان پائے اور بخشا نہ جائے وہ ملعون ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ یہ لمحات اللہ کی طرف بڑھنے کا موقع ہیں، اگر ہم نے انہیں گوا دیا تو خسارے میں رہیں گے۔ رمضان المبارک ہمیں بدلنے کے لیے آیا، اگر ہم نہیں بدلے تو ہم ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے اور اس سے حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین مومنات، یہ ماہ رمضان یہ مہمان مہینہ ہے، ضیافت الہی کا مہینہ ہے۔ خیر، برکت، رحمت، غفران سب کچھ اللہ نے اس مہینے میں ہمیں عطا کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ یہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی معزز مہمان آ جائے، حتیٰ کہ کوئی عام سا معمولی سا مہمان بھی آ جائے تو ہم اس کی قدر کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مہمان کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ مومنین مومنات، ایک عام انسان ممکن ہے اس کے اندر خیر و برکت ہو لیکن کم ہو، کچھ تھوڑی خیر و برکت ہو، کچھ ممکن ہے 2-4 لفظ دعا کے دے جائے، لیکن جو سراپا خیر و برکت ہے، پہلی سے لے کر آخری شب اور عید الفطر کی رات، جس میں پورے رمضان کی نسبت سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں، وہ ماہ رمضان جو خیر و برکت ہے، جس میں لیلۃ القدر ہے، جس میں قرآن کا نزول ہے، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ اتنا برکت والا مہمان مہینہ ہمارے پاس آیا ہمیں دینے کے لیے، نہ لینے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی طرف پشت کر دیں اور اس کی قدر نہ کریں تو آپ ہم سب مل کر بتائیں کہ پھر ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ہم سے زیادہ بے قدرہ اور بدبخت کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جو اتنے قدر والے مہمان کی بے قدری کرے، اور یہ شہر عظیم ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، ہم خود دعا میں پڑھتے ہیں، یعنی تمام شہور پر، تمام مہینوں پر اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام آسمانی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں، نہ فقط قرآن، باقی آسمانی کتابیں بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوئیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ بابرکت رات بھی اسی میں ہے، لیلۃ القدر بھی اسی میں ہے، خیر من الف شہر بھی اسی میں ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، مکمل سلامتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم مہینے کی قدر کریں، کہیں یہ مہینہ ہم سے ناراض ہو کر نہ چلا جائے، خدا سے ہماری شکایت نہ کرے کہ خدایا تو نے مجھے مہمان بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ رمضان خود اللہ کا ایک ناموں میں سے نام ہے، رمضان یعنی جلا کر رکھ دینے والا، اتنا کریم ہے خدا۔ ہم تو کوئی چیز جلاتے ہیں اس کی راکھ
باقی رہ جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے میں تمہارے گناہوں کو ایسا جلا دوں گا کہ پھر ان کی راکھ بھی باقی نہیں رکھوں گا، کوئی نشان بھی باقی نہیں رہے گا، بلکہ تمہارے گناہ مٹا کر ان گناہوں کی جگہ تمہاری نیکیاں لکھ کر میں تمہیں ایسا سر بلند کروں گا کہ لوگ حتیٰ فرشتگان رحمت تمہارے اوپر رشک کریں گے کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے۔ خدایا ہمیں عظیم انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا اس مہینے میں ہمیں برکت، رحمت، غفران نصیب فرما، اور ہمارے گزشتگان کو جوار رحمت میں مقام عطا فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو سن رہے ہیں، پروردگار ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔